السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ عمر، اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 اور 71 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی طرف سے اس حالت کو بیان فرمایا گیا ہے جس میں وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے اگر کوئی انسان اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، کوئی اللہ نے حکم بھیجا اور اس کے نفس نے اس کو پسند نہیں کیا، نفس نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، اور نہ صرف وہ اس حکم کو جھٹلا دیتا ہے بلکہ پیغام دینے والے کے اندر بھی نقص خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور نہ صرف نقص نکالتا ہے بلکہ تکلیفیں پہنچاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، علماء کو، پیغمبروں کو۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف بارہا ان سے عہد بھی لیا اور متعدد بار ان کے پاس رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اور جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول ہمارا پیغام لے کر گیا، جو چیز انہیں اچھی نہ لگی، بما لا تہوی، جو ان کے خیال میں ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوئی، فریقاً کذبوا، کچھ گروہوں نے اسے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ گروہوں نے تو نبی اکرم، ان موجودہ جو انبیاء تھے، ان کو قتل بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے متعدد بار یہ عہد لیا تھا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اور بعض دفعہ اللہ نے معاف فرما دیا تو بعض موقعوں پر اللہ نے انہیں سزا بھی دی ہے۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے بدبختی میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ جب انہیں انبیاء کے احکامات جو کہ اللہ نازل فرماتے رہے، جب انہیں پسند نہ آتے تو وہ انبیاء کو قتل کر دیتے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تو انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ان کا خیال تھا کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، دن بناتے پھریں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ سمو، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اور اندھے، اللہ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا، بہرے اندھے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بہت مرتبہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل قوم کو مہلت دی ہے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے، پھر اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں اور زیادہ انہیں بہرے، اندھے، گونگے کر دیا، بجائے اللہ کی رحمت کے دامن میں وہ گمراہی میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں مجھے علم ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اپنے جرائم میں دلیری اس قدر ان کی بڑھ چکی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان پر پھر بخت نصر جو ایک بادشاہ تھا، اس کی صورت میں ان پر ایک اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا، جس نے ان کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا، قیدی بنا لیا، بیت المقدس کو اس نے برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ تو ایک سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہدایت ان سے چھین لی،
پھر اللہ فرمانے کہ میں نے کانوں اور آنکھوں پر میں نے مہر لگا دی، بند کر دیے۔ پھر اللہ نے ان کی ایک دفعہ توبہ قبول کی تو پھر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کو قتل کر دیا، یعنی بار بار وہ اس طرح کے کام کرتے رہے۔ تو پھر اللہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو حق یعنی سچ کی اور حق کی بات ماننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے گونگے بہرے ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی، وہ سازش بنائی، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، مگر پھر اس کے بعد رومانیوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کیا، تباہ و برباد کیا۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے نبی کی اتباع فرما برداری اتباع کر رہے ہیں، حکم پر چل رہے ہیں، جو ہمیں بھی یقیناً جواب جو ہے نفی میں ہی ملے گا۔ ہم بھی جو باتیں آسان ہیں وہ جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں وہ تو اپنا لیتے ہیں، جو مشکل ہیں یا ہمیں پسند نہیں ہیں، ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو اس میں ہیلے بہانے یہ ہے وہ ہے، مگر اگر چونکہ چنانچہ، یعنی اپنی منطق اور ایسی باتیں ان کا اختراع کر کے دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تو، یعنی ایسی باتیں ہمارے علماء کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، انہیں پیٹ کا کم دین کا زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ حق بیان کرنے میں مالی یا مادی نظر و نیاز حلوے جلوے نہیں ملیں گے، وہ بند ہو جائیں گے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور اس میں اگر خیانت ہو گئی تو کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، تو ہم کس طرح اس کا جواب دیں گے جب کہ علم ہو، اور جب علم ہو اس کے باوجود ہم عمل نہ ہو تو زیادہ پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بنی اسرائیل کی قوم کی جو عادات تھیں ان سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، ہم اپنے نبی کی اتباع کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، اور خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، چند روزہ ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کر لیں، اور یہ دنیا عمل کی جگہ یہی دنیا ہے، اس میں جو جتنا کسی نے عمل کر لیا اسی کا ہی نتیجہ بھگتے گا، اسی کا پھل یا اس کی سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمین۔